بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ قضا ذی قعدہ 7 ہجری۔ ذی قعدہ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے جس پر حدیبیہ کی صلح میں اتفاق ہوا تھا۔ چنانچہ مدینے کا انتظام حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو سونپا۔ قربانی کے 60 اونٹ ساتھ لیے اور ان پر ناجیہ بن جندب اسلمہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ 100 گھوڑے بھی ہمراہ تھے جن کی نگرانی پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ پھر ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا اور لبیک کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کے ساتھ لبیک کہا، پھر اپنا سفر جاری رکھا۔ جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے حضرت اوس بن خولی انصاری رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے۔ صرف سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر قدا کے راستے سے جو ہجون پر نکلتا ہے مکے میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور صحابہ کرام تلواریں حمائل کیے آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ آپ بھی لبیک پکار رہے تھے اور وہ بھی لبیک پکار رہے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے، چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر سواری ہی پر طواف کیا۔ مسلمانوں نے بھی طواف کیا۔ وہ قوت اور جوامردی کی شان کے مطابق داہنے کندھے کھولے کعبہ کے گرد دوڑ رہے تھے اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تلوار حمائل کیے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے تھے: خلو نبی الکفار عن سبیلہ، خلو فکل الخیر فی رسولہ، الیوم یضربکم علی تأویلہ، کما ضربناکم علی تنزیلہ، ضربا یزیل الحام عن مقیلہ، ویذہل الخلیل عن خلیلہ۔ کفار کے پوتوں، ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اللہ کے پیغمبر ہی میں ہے۔ آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ مشرکین کعبہ کے شمال میں قوۂ قیان پہاڑ پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا، تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کو دیکھا کہ دوڑ رہے ہیں تو کہنے لگے، یہ تو طاقتور لوگوں سے بھی زیادہ تگڑے ہیں۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ پہلے 3 چکروں میں دوڑ لگائیں تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھلائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نہ دوڑیں کیونکہ یہ حصہ جنوب میں تھا جسے مشرکین دیکھ نہیں رہے تھے۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی کی اور ان کے 7 پھیرے لگا کر مروہ کے پاس قربانی کے جانور ذبح کیے اور وہیں اپنا سر منڈوایا۔ مسلمانوں نے بھی یہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز قیام فرمایا اور اس دوران میں حضرت میمونہ بنت الحارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ وہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بیوی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں۔ انہیں شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کرا دی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے کیونکہ مکہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ نے عمرہ کیا، پھر حلال ہوئے تو حلال ہی باقی رہے۔ چوتھے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی راہ لی۔ مکے سے 9 میل دور مقام صرف پہنچے تو پڑاؤ ڈال کر قیام فرمایا اور وہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی اور وہ آپ کی خدمت میں آ گئیں۔ پھر اللہ نے آپ کے خواب کی جو تصدیق فرمائی تھی، وہ اپنے گھر کے طواف کا جو شرف بخشا تھا، اس پر خوش خوش مدینہ واپس تشریف لائے۔ اللہ کی تقدیر کا یہ پہلو بھی عجیب ہے
کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی وفات بھی مقام شریفی میں ہوئی اور وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ عمرہ قضا سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جہات میں چند سرایہ روانہ فرمائے۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت سریہ موتا کو حاصل ہے، پھر سریہ ذات السلاسل کو۔